اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس ہے 9ویں جماعت اور آج کا جو موضوع ہے ہمیں شاعر فیض احمد فیض کے زندگی کے مختصر حالات اور ان کے ادبی خدمات کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو یہ ہمیں T1 کے نصاب میں شامل ہے۔ فیض احمد فیض 1911 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد چودھری سلطان محمد خان بڑے وکیل تھے اور کچھ مدت تک انگلستان میں افغانستان کے سفیر بھی رہے۔ انگریزی میں MA کرنے کے بعد فیض احمد فیض لیکچرر بن گئے۔ پڑھانے کے ساتھ ساتھ مزدوروں اور محنت کشوں کی حمایت بھی کرتے رہے۔ بعد میں انہیں راولپنڈی سازش کیس کے سلسلے میں 4 سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ مزدوروں کے نمائندوں کی حیثیت سے جنیوا اجلاس میں بھی شریک ہوئے۔ وہ زبردست انقلابی اور ترقی پسند ذہن کے مالک تھے۔ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کے سخت مخالف تھے، اسی لیے ان کی شاعری میں آزادی، انسانیت، انسان دوستی، ہمدردی اور غریبوں سے دکھ درد کے علاوہ انقلابی خیالات ملتے ہیں۔ وہ کمیونزم سے بھی متاثر تھے۔ فیض احمد فیض برصغیر کے چوٹی کے اردو شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، مثلاً نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست تہ سنگ سر، وادی سینہ، شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، حرف حرف، سارے سخن ہمارے، نسخہ خواہ وفا۔ یہ اس کے مشہور شاعری مجموعے ہیں جو اس نے لکھے ہیں۔ فیض احمد فیض کا انتقال 20 نومبر 1984 عیسوی میں لاہور میں ہوا۔ عزیز بچوں، یہ تھے فیض احمد فیض کے متعلق مختصر حالات زندگی اور آدمی خدمات۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے دونوں جو غزلیں ہماری نصاب میں شامل ہیں پڑھی۔ انہی کے حوالے سے آج ہم آپ کو ان کے سوالات کے جوابات بھی پڑھائیں گے اور ان سے متعلق جو کنٹیننٹ ہیں یعنی اسٹڈی مٹیریل وہ بھی آپ کو LMS کے ذریعے روانہ کریں گے۔ پہلے ہم اسی لیسن کے اشعار کے جو سوال ہیں وہ ان کے جوابات پڑھائیں گے۔ پہلا جو سوال ہے فیض احمد فیض کی شاعری سے، وہ ہے فیض کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ جواب:
فیض کی شاعری کا موضوع حسن و عشق، انسانی ہمدردی، آزادی اور انقلاب ہے۔ سوال نمبر 2، فیض کی ان غزلوں میں قفس، چمن، رات اور سحر کے الفاظ کن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں؟ یعنی کہ ان کی شاعری کے جو 2 غزلیں ہمارے سیلیبس میں شامل ہیں، اس میں اس نے یہ الفاظ جو استعمال کیے ہیں، قفس اور چمن، رات اور سحر، کن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں؟ جواب، فیض کی غزلوں میں قفس اور رات، غلامی، یعنی قفس اور رات کو اس نے اپنی غزلوں میں غلامی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ چمن، وطن اور سحر آزادی کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی چمن کو اس نے بطور وطن اور سحر کو آزادی کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ ہے، فیض ان غزلوں میں استعمال ہوئے 5 فارسی تراکیب لکھیے۔ جواب، کیونکہ فیض نے ان اشعار میں یا ان غزلوں میں بہت سارے فارسی تراکیب استعمال کیے ہیں، ہمیں اور کچھ اشعار یا اور کچھ تراکیب بتانے، جیسے اس میں باد نو بہار، کنج لب، شب ہجراں، قیامت جانانہ تراکیب استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح ہمیں 5 اور تراکیب بتانے ہیں جو اس نے استعمال کیے ہیں۔ تو پہلا ہے جو اس نے استعمال کیا ہے، درد دل، شور معاشر، موسم گل، ناری جہنم اور عشق جنوں۔ یہ اور چند تراکیب، فارسی تراکیب ہے جو اس نے ان غزلوں میں استعمال کیے ہیں۔ تو عزیز بچوں، یہ تھے فیض احمد فیض کی شاعری کی جو 2 غزلیں ہمارے T1 کے سیلیبس میں شامل ہیں، وہ ہم نے پڑھی۔ فیض احمد فیض کے بارے میں آپ کو جانکاری دی۔ اس کے بعد انہی کے حوالے سے ہم نے جو سوالات بھی پڑھے اور آپ کو سمجھایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ غزلیں اور ان کے سوالات سمجھ آئے ہوں گے۔ بس آپ کو تھوڑا سا غور فرمانا ہے، انہیں اپنی کاپی پر خط لکھنا ہے اور ان کا اعادہ کرنا ہے۔ میں یہ جو اسٹڈی مٹیریل ہے آپ کی کنٹیننٹ پر ڈالوں گا، آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اسے لکھنا ہے۔ باقی آپ اپنا اور اپنوں کا خاص خیال رکھیں اور احتیاطی تدابیر پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ باقی وسلام۔